السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کرتے ہوئے مختصر سے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ شرعی احکام اور احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابواب الاستئذان والآداب۔ آج کی یہ نشست پہلی نشست ہے جو اجازت طلب کرنے کے آداب کے تعلق سے شروع ہو رہی ہے۔ حدیث نمبر 2795۔ ابواب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی افشاء السلام۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلکم علی امر اذا انتم فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم وفی الباب عن عبد اللہ بن سلام وشریح بن ہانی عن ابیہ وعبد اللہ بن عمرو والبراء وانس وابن عمر هذا حدیث حسن صحیح۔ یہ بیان ہے حکم کا جو سلام کو عام کرنے کے بارے میں آیا ہے، سلام کو پھیلانے کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ایمان کے بغیر جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ ایمان شرط ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، جب تک مومن نہ ہو، دل میں ایمان نہ ہو، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کوئی بھی۔ تم ایمان کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جب تک باہمی محبت نہ ہو آپس میں، اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتے۔ جب تک آپس میں ایک مومن کو دوسرے مومن سے کامل محبت نہ ہو اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں کہلا سکتے۔ جب تک آپس میں محبت نہ ہو اس وقت تک کامل مومن نہیں کہلا سکتے۔ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کو اختیار کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے کامل مومن نہیں کہلاؤ گے، اور جب تک کامل مومن نہ ہوگے تو جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے آپس میں محبت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جب آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوگی تو ایمان کمال کو پہنچے گا، اور جب مومن کامل ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق قرار پائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بات جو آپس میں محبت کو بڑھاتی ہے، آپس میں محبت پیدا کرتی ہے، کیا ہے وہ؟ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے، سلام کو عام کرنا ہے۔ تم آپس میں اپنے درمیان سلام کو عام کرو گے تو سلام کو عام کرنے کی وجہ سے محبت بڑھے گی، ایک دوسرے سے محبت ہوگی، محبت پیدا ہوگی، اور جب ایک دوسرے سے مومن کو محبت ہوگی تو ایمان کامل ہوگا، اور ایمان جب کامل ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق قرار پائے گا۔ سلام کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ سلام کو عام کرنا چاہیے۔ سلام کرنے سے دشمنیاں ختم ہوتی ہیں، عداوت ختم ہوتی ہے، نفرت ختم ہوتی ہے۔ سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے۔ یہ تکبر سے بری ہونے کی نشانی بتائی گئی ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا متکبر نہیں ہے۔ جو لوگ انتظار کرتے ہیں سلام کا ان کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے اس حدیث شریف سے کہ سلام کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ آداب بتائے گئے ہیں، چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ سید الانبیاء ہیں۔ تعلیم دینے کے لیے امت کو کہ کسی کو چھوٹا حقیر معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آداب تو یہ ہیں کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، لیکن بڑے چھوٹوں کو اس لیے سلام کیا کرتے تھے پہلے بھی کہ تاکہ بچے سیکھیں، تربیت حاصل کریں۔ اس لیے بڑے لوگوں کا طریقہ تھا جب وہ گھر میں داخل ہوتے، کوئی بھی نہ ہو، چھوٹے بچے بھی اگر ہوتے تو وہ سلام کیا کرتے تھے۔ عام طور پر چھوٹے بچوں کو بھی جب ان سے ملاقات کے لیے سامنے لاتے ہیں، ان کے گود میں دیتے ہیں تو لوگ بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں، حالانکہ بچے سلام کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ
بچے سیکھیں، تربیت حاصل کریں۔ بچوں کی فطرت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کی فطرت میں تقلید کا مادہ رکھا ہے کہ بچے جیسا دیکھتے ہیں ماں باپ کو کرتے ہوئے، جیسے بولتے ہوئے سنتے ہیں، ویسی نقل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں۔ اسی لیے سلام کو عام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں ہے تم سلام کرو چاہے تمہارا وہ جان پہچان کا ہو یا اجنبی ہو۔ اجنبی سے مراد مسلمان ہے، مسلمان مراد ہے، کافر نہیں۔ حدیث نمبر 2796، باب ما ذکر فی فضل السلام۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن والحسین بن محمد الجریری البلخی قال حدثنا محمد بن کثیر عن جعفر بن سلیمان الضبعی عن عوف عن ابی رجاء عن عمران بن حسین ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه من حدیث عمران بن حسین وفی الباب عن ابی سعید وعلی وسہل بن حنیف۔ سلام کی فضیلت کا بیان۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر السلام علیکم کہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں ثابت ہو گئی۔ دوسرا آدمی حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب رحمۃ اللہ کا اضافہ ہے، آپ نے فرمایا 20 نیکیاں۔ پھر تیسرے شخص آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 30 نیکیاں۔ تو سلام کے آداب بتائے گئے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم کو سلام کیا جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے بہتر جواب دو تم یا اسی کو لوٹا دو۔ تو اگر کوئی السلام علیکم کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے، اضافہ کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص سلام ہی میں پورے الفاظ استعمال کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو جواب میں صرف اتنا ہی کہنا چاہیے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہر ایک چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، ہر ایک چیز ایک پر اینڈ ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، تو سلام کی انتہا وبرکاتہ پر ہے۔ عام طور پر لوگ جنتہ و مغفرتہ جو کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے اور سلام کی انتہا وبرکاتہ ہے۔ اگر کوئی سلام کرنے والا پورے الفاظ استعمال کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو اب اور آگے کچھ بڑھانے کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے، جواب میں بس انہی الفاظ کو لوٹا دینا چاہیے۔ اور السلام علیکم کہنے سے صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے الفاظ کا اضافہ جہاں تک بتایا گیا ہے وہاں تک اضافہ کرتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ حدیث نمبر 2797، باب ما جاء فی ان الاستئذان ثلاث۔ حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا عبد الاعلی بن عبد الاعلی عن الجریر عن ابی نضرة عن ابی سعید قال استأذن ابو موسیٰ علی عمر فقال السلام علیکم ادخلوا فقال عمر واحدة ثم سکت ساعة ثم قال السلام علیکم ادخلوا فقال عمر ثنتان ثم سکت ساعة فقال السلام علیکم ادخلوا فقال عمر ثلاث ثم رجع فقال عمر للبواب ما صنع قال رجع قال علي به فلما جاءه قال ما هذا الذي صنعت قال سنة والله لتأتيني على هذا ببرهان وبينة أو لأفعلن بك قال فأتانا ونحن رفقة من الأنصار فقال يا معشر الأنصار ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع فجعل القوم يمازحونه قال أبو سعيد ثم رفعت رأسي إليه فقلت ما أصابك في هذا من العقوبة فأنا شريكك قال فأتى عمر فأخبره بذلك فقال عمر ما كنت علمت بهذا وفي الباب عن علي وأم طارق مولاة سعد هذا حديث حسن صحيح والجويري اسمه سعيد بن ایاس یکن ابا مسعود وقد روا هذا غیرہ ايضا عن ابی نضرة وابو نضرة العبدی اسمہ المنذر بن مالک بن قطعہ۔ اجازت 3 مرتبہ مانگنا ہے، 3 مرتبہ طلب کرنا ہے۔ کسی کے پاس اگر جائیں تو اجازت طلب کر کے اس کے گھر میں جانا ہے
3 مرتبہ اجازت طلب کرنے پر بھی اگر کوئی جواب نہ آئے، اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جانے کا حکم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ پوچھے۔ حضرت ابو موسیٰ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہا، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دو مرتبہ پوچھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر ٹھہر کر پھر کہا، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ جب کوئی جواب نہیں آیا، اجازت نہیں ملی تو واپس چلے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دربان سے پوچھا، واچمین سے پوچھا، انہوں نے کیا کہا؟ اس نے عرض کیا، دربان نے کہا، واچمین نے کہا، واپس چلے گئے ہیں، 3 مرتبہ پوچھے سلام کر کے، ادخلو، کیا میں آ سکتا ہوں، اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ پوچھے، 3 مرتبہ پوچھے اور چلے گئے۔ تو آپ نے فرمایا انہیں بلا کر لاؤ۔ حضرت عمر دربان سے کہے کہ ابو موسیٰ اشعری کو بلا کر لاؤ۔ جب آ گئے تو پوچھا، فرمایا آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سنت ہے کہ جہاں اب کسی سے ملاقات کے لیے جاؤ تو 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، 3 مرتبہ بھی اجازت طلب کرنے پر اگر اجازت نہ ملے، اب پہلے بیل وغیرہ نہیں ہوتی تھی، جا کر دستک دیتے تھے، آواز دیتے تھے، اب اگر کسی جگہ آپ جائیں اور بیل موجود ہو تو بیل بجانا چاہیے۔ 3 مرتبہ بیل بجانے پر بھی کوئی جواب نہیں آیا تو واپس ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں مرد حضرات نہیں ہوں گے، عورتیں ہوں گی، تو عورتیں باہر نہیں نکلیں گے، وہ جواب نہیں دیں گی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ سنت ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم، اچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں حضرت عمر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرنا ہے اور 3 مرتبہ بھی دستک دینے پر، آواز دینے پر کوئی جواب نہ آئے تو واپس چلے جانا ہے۔ حضرت عمر کو نہیں معلوم تھا تو آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم، یا تو تم اس پر گواہ لاؤ گے یا میں تم پر سختی کروں گا۔ تم خود اپنی طرف سے بول رہے ہو یا یہ حدیث شریف ہے، اس میں کون ہے تمہارے ساتھ گواہ؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے، ہم تمام انصاری تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ہم دوست احباب آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا اے انصار کی جماعت، کیا تم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے زیادہ نہیں جانتے؟ انصار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لوگوں میں سب سے زیادہ معلوم ہے، نہیں جانتے؟ کہ آپ لوگ جانتے ہیں؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اجازت 3 مرتبہ مانگنا ہے؟ اگر اجازت مل جائے تو بہتر ہے، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ کیا یہ حضور کا ارشاد نہیں ہے؟ انصار سے پوچھے جا کے، کیونکہ وہ حضرت عمر سختی کر رہے ہیں اور بولے کہ یا تو تم گواہ لانا، اس پر دلیل پیش کرنا، یا نہیں تو پھر میں تم کو سزا دوں گا، سختی کے ساتھ نمٹوں گا، تم سے پیش آؤں گا بولے۔ تو اب ان کے ساتھ ایک گواہ ہونا ہے۔ اس پر لوگ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا سے مزاح کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے، ارے کیا کہیں چلے گئے، اجازت طلب کرے، اجازت نہیں ملی تو واپس ہو جانا، کوئی زیادہ وہ رسک نہیں لینا، ٹینشن نہیں لینا، بلکہ ایسا اس میں لے لیے، بات کو سیریس نہیں لیے، سمجھے۔ لیکن حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے سر اٹھا کر کہا، ان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور ان سے پوچھا اس کے متعلق آپ کو کیا حادثہ پیش آیا؟ یہ جو بات بیان کر رہے ہیں آپ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اجازت 3 مرتبہ طلب کرنا ہے، 3 مرتبہ بھی اجازت طلب کرنے پر اگر اجازت نہ ملے تو واپس ہو جانا ہے، اس سلسلے میں کوئی واقعہ پیش آیا کیا کوئی آپ کو، یا کوئی آپ کے ساتھ سختی ہو رہی ہے؟ اگر ایسا کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ تو میں اس حدیث میں آپ کا شریک ہوں، میں گواہ کے طور پر پیش ہوں گا اور بیان کروں گا۔ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہیں یہ بات بتائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کہیں اگر جاؤ کسی سے ملاقات کے لیے یا بات کے لیے تو اس کے پاس پہلے اجازت طلب کرو، 3 مرتبہ دستک دو، اس کے باوجود کوئی جواب نہ آئے اندر سے تو واپس ہو جاؤ، اس کے بعد رکنا نہیں، اصرار کرنا نہیں۔ تو جب یہ آ کر بیان کی یہ حدیث تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس کا علم نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم تھی یہ بات۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ جب کوئی بات نہیں معلوم ہوتی تھی اور دوسرے صحابہ کے ذریعے معلوم ہوتی یا قرآن کی آیت پیش کر دی جاتی تو فوراً آپ اپنی پہلی بات سے رجوع کر لیتے تھے۔ یہاں پر فرما دیا آپ کہ میں ان کے ساتھ اب سختی نہیں کروں گا، کیونکہ یہ میرے علم میں نہیں تھی یہ بات کہ 3 مرتبہ ہے اجازت طلب کرنا۔ اب ہر زمانے میں طریقے الگ بدلتے رہتے، پہلے بیل گھنٹی کا رواج نہیں تھا،
بس جا کر آواز دیتے تھے یا دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے۔ تو اب بیل جب باضابطہ لگا دی گئی ہے، گھروں کے پاس بیل رہی تو پہلے بیل بجانا چاہیے۔ ظاہر بات ہے بیل بجائے تو کوئی نہ کوئی آئیں گے، دیکھیں گے۔ اگر 3 مرتبہ بیل بجانے پر بھی کوئی بھی نہ آئے تو واپس ہو جانا چاہیے۔ اور بیل بجانے میں بھی، دستک دینے میں بھی، آواز دینے میں بھی تھوڑا سا وقفہ دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مسلسل دستک دے رہے ہیں، بیل بجاتے ہی چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بیل بجاتے ہی فوراً آنا یہ ضروری نہیں ہے، کام میں مصروف ہو سکتے ہیں، ضرورت کو گئے ہو سکتے ہیں یا سو رہے ہیں، کوئی بھی ایک ضرورت پیش آ سکتی ہے، مصروف ہو سکتے ہیں، اسی لیے تھوڑا ٹھہر کر بیل بجانا چاہیے۔ حدیث نمبر 2758 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا عمر بن یونس حدثنا عکرمۃ بن عمار حدثني ابو الزمیل حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال استأذنت على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا فأذن لي هذا حدیث حسن غریب وابو الزمیل اسمه سماک الحنفی وإنما أنكر عمر عندنا على أبي موسى حين روى أنه قال الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع وقد كان عمر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن له ولم يكن علم هذا الذي رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن أذن لك وإلا فارجع۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ اجازت مانگی، اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت دے دی۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، ابو زمیل کا نام سماک حنفی ہے، ہمارے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت کا اس لیے انکار فرمایا کہ ان کو اس کا علم نہیں تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب روایت پیش کی حدیث کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گواہ طلب کیا اور دلیل پیش کرنے کے لیے کیوں فرمایا؟ کیونکہ آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن جب وہ بات معلوم ہوگی تو آپ نے فوراً اس بات کو قبول کیا، کیونکہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ اجازت مانگی تو آپ کو اجازت دے دی گئی، لیکن آپ کو اس بات کا علم نہ تھا کہ حضور نے فرمایا 3 مرتبہ اجازت مانگو، ملے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس ہو جاؤ۔ حضرت عمر کو یہ معلوم تھا کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرنا ہے، لیکن 3 مرتبہ اجازت طلب کرنے کے بعد اگر اجازت نہ ملے تو رکنا چاہیے یا چلے جانا چاہیے، اس کا علم نہیں تھا۔ وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ 3 مرتبہ اجازت طلب کیے، اس لیے گنتے رہے آپ۔ پہلی مرتبہ جب آپ اجازت طلب کیے تو گنے 1 2 3، یہاں تک آپ کو علم تھا کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرنا ہے، اب اجازت دینا ہے ان کو، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرنے کے باوجود اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جانا ہے، اس کا علم بعد میں ہوا آپ کو۔ حدیث نمبر 2799 باب کیف رد السلامی حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا عبداللہ بن نمیر حدثنا عبید اللہ بن عمر عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ قال دخل رجل المسجد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد فصلى ثم جاء فسلم علیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک فرجع فصلی فإنک لم تصلی فذكر الحدیث بطولہ هذا حدیث حسن وروى يحيى بن سعید القطان هذا الحديث عن عبید اللہ بن عمر عن سعید المقبری فقال عن ابیہ عن ابی ہریرہ وحدیث يحيى بن سعید اصح۔ سلام کا جواب کیسا دینا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے گوشے میں تشریف فرما تھے، اس نے نماز پڑھی اور پھر حاضر ہو کر سلام خدمت اقدس میں سلام عرض کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک، یعنی وعلیکم السلام کہنا چاہیے، جاؤ اور پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ بعد ازاں انہوں نے پوری حدیث بیان کی۔ تو اس حدیث شریف میں سلام کے جواب کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور جو شخص مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھے، حضور ان سے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ ارکان کو ٹھہر ٹھہر کر انہوں نے ادا نہیں کیا تھا، تعدیل ارکان کے ساتھ۔ مختصر بھی نماز پڑھے تو رکوع اور سجدہ مکمل برابر ہونا چاہیے، جو اس کے آداب ہیں، قواعد ہیں، ان قواعد کی روشنی میں نماز مکمل ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 2800 باب ما جاء فی تبلیغ السلام حدثنا علی بن منذر الکوفی حدثنا محمد بن فضیل عن زکریا بن ابی زائدۃ عن عامر قال حدثني ابو سلمۃ عن عائشہ حدثته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لها ان جبرائیل یقرئک السلام قالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وفی الباب عن رجل من بنی نمیر عن ابیہ عن جدیہ هذا حدیث حسن صحیح وقد رواه الزہری ایضا عن ابی سلمۃ عن عائشہ۔ یہ بیان اس حکم کا جو سلام کو پہنچانے کے بارے میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہیں سلام کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ تو ام المؤمنین نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اس باب میں بنو نمیر کے ایک شخص سے بھی روایت منقول ہے جس سے اس نے بواسطہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ زہری نے بھی بواسطہ ابو سلمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری طرف سے فلاں کو سلام بولیے، سلام پہنچائیے، تو اب جب سلام پہنچایا جائے تو جس کو سلام پہنچایا جا رہا ہے اس کو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکہ وعلیہ السلام۔ پہلے پہنچانے والے پر سلامتی بھیجنا چاہیے، پھر اس کے بعد جس کی جانب سے سلام پہنچایا جا رہا ہے اس کے سلام کا جواب ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے وعلیکہ وعلیہ السلام۔ اگر خاتون ہو سلام پہنچانے والی رشتہ دار تو وعلیکی وعلیہ السلام۔ بہرحال وہ مؤنث مذکر کے لحاظ سے ضمائر بدلنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2801 باب ما جاء فی فضل الذی یبدأ بالسلام۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا قران بن تمام الاسدی عن ابی فروۃ الرہاوی یزید بن سنان عن سلیم بن عامر عن ابی امامہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجلان یلتقیان ایہما یبدأ بالسلام فقال اولاہما باللہ ھذا حدیث حسن قال محمد الوفرۃ الرہاوی فی مقارب الحدیث الا ان ابنہ محمد بن یزید روى عنہم مناکیر۔ پہلے سلام کرنے والے کی فضیلت کا بیان۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دو آدمی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو ان میں سے کون پہلے سلام کرے؟ تو آپ نے فرمایا پہلے سلام کرنے والا اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پہلے سلام کرتا ہے۔ اور ایک حدیث بھی آئے گی غالباً آگے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ تکبر سے، غرور سے، نخوت اور زعم سے بری ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان سلام میں پہل کرے، اپنے کو برتر نہ سمجھے بلکہ اپنے کو کمتر اور حقیر سمجھے سب سے، اور سلام میں پہل کرے۔ حدیث نمبر 2802 باب ما جاء فی کراہیت اشارۃ الید فی السلام۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا ابن لہیعۃ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى فإن تسلیم الیہودی الاشارۃ بالاصابع وتسلیم النصارى الاشارۃ بالاکف۔ هذا حدیث اسنادہ ضعیف وروى ابن المبارک هذا الحدیث عن ابن لہیعۃ فلم یرفعہ۔ سلام میں ہاتھ سے اشارہ کرنا مکروہ ہے، ہاتھ اٹھا کر سلام کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ہاں اگر کوئی مسلمان دور ہے، سلام کر رہا ہے، اس کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو وہ سلام کرنے کا اشارہ دے رہا ہے تو یہ پھر بھی درست ہے، جائز ہو سکتا ہے۔ لیکن قریب ہے، آواز پہنچ رہی ہے، ہاتھ اٹھا کر سلام کر رہا ہے، ہاتھ کے اشارے سے سلام کر رہا ہے یا انگلیوں کے اشارے سے سلام کر رہا ہے، یہ مشابہت ہے یہود و نصارہ کی جسے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت عمر بن شعیب بواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے غیر سے مشابہت پیدا کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ جو دوسرے قوم کی روش اختیار کرتا ہے، مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کی شکل و صورت بناتا ہے، ان کا لباس اختیار کرتا ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو کیونکہ یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے سے ہے، خالی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں وہ لوگ، اور عیسائیوں کا سلام ہتھیلیوں کے اشارے سے ہے۔ لہذا نہ ہتھیلیوں سے اشارہ کرو نہ انگلیوں سے اشارہ کرو بلکہ زبان سے سلام کرو۔ حدیث نمبر 2803 باب ما جاء فی التسلیم علی الصبیان۔ حدثنا ابو الخطاب زیاد بن یحیی البصری حدثنا ابو عتاب سہل بن حماد حدثنا شعبۃ عن سیار قال كنت امشي مع ثابت البناني فمر على صبيان فسلم عليهم فقال ثابت كنت مع انس فمر على صبيان فسلم عليهم فقال انس كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان فسلم عليهم۔ هذا حديث صحيح ورواه غير واحد عن ثابت وروي من غير وجه عن انس حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه۔ بچوں کو سلام کرنے کا بیان۔ آداب تو یہ ہیں کہ چھوٹے بچے بڑوں کو سلام کریں، لیکن ان کو تربیت دینے کے لیے، سکھانے کے لیے بڑے ان کو سلام کرنا چاہیے، گھر میں جب داخل ہو نماز سے آ کر یا باہر سے کوئی مصروفیت کے بعد۔ حضرت سیار فرماتے ہیں میں ثابت بنانی کے ساتھ جا رہا تھا، آپ کا گزر بچوں پر ہوا، چلتے چلتے آپ بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کو سلام کیا اور فرمایا میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا،
اور آپ بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے بچوں کو سلام کیا۔ حضرت انس کے ساتھ تھے 9، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کا گزر جب بچوں کے پاس ہوا تو آپ نے بچوں کو سلام کیا۔ پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جب آپ بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کو سلام کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، صحابہ کی اتباع کی دیکھیے مثال کے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتے تھے وہ عمل برابر کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ تھے، حضور بچوں کو سلام کیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے ثابت بنانی تھے، جب ان کا گزر بچوں کے پاس سے ہوا تو انہوں نے بھی بچوں کو سلام کیا۔ لہٰذا تعلیم اور تربیت کے لیے، بچوں کو آداب سکھانے کے لیے بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ بچوں کو چھوٹے ہے، معمولی ہے، حقیر ہے نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے بڑوں کو خود چاہیے کہ وہ سلام کریں۔ جب بچے بڑے ہوں گے تو سیکھیں گے یہ سب چیزیں دیکھ کر۔ حدیث نمبر 2804، باب ما جاء فی التسلیم علی النساء۔ حدثنا سوید حدثنا عبداللہ بن مبارک حدثنا عبد الحمید بن بہرام انہ سمع شہر بن حوشب یقول سمعت اسماء بنت یزید تحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر فی المسجد یوما وعصبۃ من النساء قعود فالوى بيده بالتسلیم واشار عبد الحمید بيده هذا حدیث حسن قال احمد بن حنبل لا باس بحدیث عبد الحمید بن بہرام عن شہر بن حوشب وقال محمد شہر حسن الحدیث وقوى امره وقال انما تكلم فيه ابن عون ثم روى عن هلال بن ابي زينب عن شهر بن حوشب حدثنا ابو داود النضر بن شمائل عن ابن عوف قال ان شهرا تركوه قال ابو داود قال النضر تركوه اي طعنوا فيه۔ عورتوں کو سلام کرنے کا بیان۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں گزرے، وہاں عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے ساتھ ہاتھ دست مبارک جھکایا، یعنی ہاتھ سے اشارہ کیا، سلام کیا عورتوں کو۔ عبد الحمید راوی نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور بتایا یہ حدیث حسن ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بواسطہ عبد الحمید بن بہرام شہر بن حوشب کی روایت میں کچھ مضائقہ نہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں شہر بن حوشب حدیث میں اچھے اور قوی ہیں۔ ابن عون نے ان کے بارے میں کلام کیا، پھر خود ہی بواسطہ ہلال بن ابی زینب ان سے روایت نقل کی۔ ہم سے ابو داؤد نے بواسطہ نضر بن شمائل ابن عون سے نقل کیا کہ محدثین نے شہر بن حوشب کی روایت کو چھوڑ دیا ہے۔ ابو داؤد نظر کا قول نقل کرتے ہیں کہ چھوڑنے سے مراد ان پر کلام کرنا ہے۔ اب رہا مسئلہ عورتوں کو سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو نوجوانوں کے لیے عورتوں کو سلام کرنا منع ہے، کیونکہ فتنے کا اندیشہ ہے۔ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو؟ فتنے کا اندیشہ یقینی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معصوم ہیں، محفوظ ہیں، اسی لیے آپ کو اجازت دی گئی، آپ عورتوں کو سلام کر سکتے ہیں۔ لیکن نوجوانوں کو فتنے کے ڈر سے ہی روکا گیا ہے، فتنے کے اندیشے سے ہی روکا گیا ہے۔ فتنے کا اندیشہ ہے یہ نہیں کہہ سکتے کوئی بھی، کیونکہ فتنے کے اندیشے سے ہی شریعت میں منع کیا گیا ہے کہ نوجوان غیر محرم عورتوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ بوڑھے ہیں تو وہ لوگ کر سکتے ہیں، بچے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ لوگ ابھی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن نوجوان غیر محرم عورتوں کو سلام نہیں کر سکتے، ان کا سلام بھی، ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا ہے، آہستہ دل میں دینا ہے بس۔ اس سے پہلے جو حدیث شریف گزری کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرنے سے منع کیا، اور پھر یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں، پھر ظاہری طور پر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دو حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ہاں دیکھیے اوپر جو اشارے کا جو ذکر گزرا ہے، وہ لوگ سلام کا کوئی لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، بس خالی ایسا، یہ سلام ہے ان کا، انگلیوں کے اشاروں سے، ہاتھ کے اشارے سے۔ جیسے آج کل بھی بعض لوگ صرف بس ہاتھ اٹھا کے ایسا اشارہ کر دیتے، زبان سے بولنا بھی ہے وہاں پر سلام کے لیے، تو یہ منع ہے، خالی اشارہ منع ہے۔ سلام کے ساتھ اگر اشارہ کر رہے ہیں تاکہ ان کو محسوس ہو کہ ہم سلام کر رہے ہیں، فاصلے پر ہے تو درست ہے۔ اب وہ عورتیں کونے میں بیٹھی ہوئی تھی مسجد کے، وہاں سے گزر ہوا تو اب سلام کیے، اب سلام کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہونے کے لیے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیے کہ سلام ہے یہ، بلکہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خالی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بتا دے رہے ہیں دور سے، بس یہ درست نہیں ہے شریعت میں۔ حدیث نمبر 2805، باب ما جاء فی التسلیم اذا دخل بیتہ، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے۔ حدثنا ابو حاتم الانصاری البصری مسلم بن حاتم حدثنا محمد بن عبد اللہ الانصاری عن ابیہ عن علی بن زید عن سعید بن المسیب قال قال انس قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم تکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، ھذا حدیث حسن صحیح غریب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے فرزند، اے میرے پیارے بیٹے، جب گھر میں جاؤ تو سلام کیا کرو، تمہارے اور تمہارے اہل خانہ کے لیے وہ سلام باعث برکت ہوگا۔ تو گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے تاکہ سلام کے فوائد اور اس کے برکات سے خود بھی اور گھر والے بھی مستفید ہوں، فائدہ اٹھائیں۔ حدیث نمبر 2806، باب السلام قبل الکلام۔ حدثنا الفضل بن الصباح حدثنا سعید بن زکریا عن انبسط بن عبد الرحمن عن محمد بن زازان عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام وبهذا الاسناد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدعوا احدا الى الطعام حتى يسلم، هذا حدیث منکر لا نعرف الا من هذا الوجه، سمعت محمدا يقول عن انبسط بن عبد الرحمن ضعیف فی الحدیث ذاہب ومحمد بن زازان منکر الحدیث۔ پہلے سلام کرنا چاہیے پھر گفتگو کرنا چاہیے، سلام کے بغیر گفتگو نہیں شروع کرنا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام گفتگو سے پہلے ہے، پہلے سلام ہے پھر کلام ہے۔ اسی سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کسی کو کھانے پر نہ بلاؤ جب تک کہ وہ سلام نہ کرے۔ دعوت میں بھی پہنچے تو پہلے سلام کرنا چاہیے، چاہے کہیں بھی جاؤ۔ حتیٰ کہ اگر کسی ایک شخص سے ملاقات بھی سلام کیے تھے، پھر بیچ میں ایک دیوار آڑے آ گئی یا درخت آ گیا، بہرحال دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، پھر ملاقات بھی پھر سلام کرنا ہے۔ تو یہ سلام میں پہل کرنا ہے، پہلے سلام کرنا ہے۔ حدیث نمبر 2807، باب ما جاء فی کراہیت التسلیم علی الذمی، حدثنا قتیبہ حدثنا عبد العزیز بن محمد بن سہیل بن ابی صالح عن النبی عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبدؤوا اليہود والنصارى بالسلام فاذا لقيتم احدهم في طریق فاضطروه الى اضيقه، هذا حدیث حسن صحیح۔ ذمی کو سلام کرنا مکروہ ہے، جو دارالاسلام میں، وہ کافر جو دارالاسلام میں ٹیکس ادا کر کے رہتا ہے، جزیہ دے کر رہتا ہے، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، سلام صرف مسلمان کو کرنا ہے۔ حدثنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، یہود و نصارہ کو سلام مت کرو، اور اگر ان میں سے کوئی ایک راستے میں ملے تو اسے تنگ جانب چلنے پر مجبور کر دو۔ یہود و نصارہ ذمی یہ احترام اور تعظیم کے لائق نہیں ہے، اگر راستے میں ان سے ملاقات ہو جائے، راستہ چلتے ہیں وہ بھی نظر آ جائیں اور تم بھی اسی راستے پر چل رہے ہو، وہ آ رہے ہو اور تم جا رہے ہو، تو ان کو راستہ مت دو بلکہ تنگ راستے پر چلنے پر مجبور کرو، ان کے لیے جگہ مت چھوڑو، راستہ مت چھوڑو، کیونکہ وہ احترام کے لائق نہیں ہیں۔ تو بہرحال کفار کو بھی سلام نہیں کرنا ہے، مشرکین کو سلام نہیں کرنا ہے، اگر وہ لوگ سلام بھی کریں تو ان کے جواب میں والسلام علی من اتبع الہدی کہنا ہے، کفار کے جواب میں آداب وعلیکم۔ یہ یہود و نصارہ خاص طور پر یہودی السلام علیکم نہیں کہتے تھے، السلام علیکم، اس کی بھی تفصیل آئے گی، تم پر موت ہو تو ان کے جواب میں بس کچھ بھی نہیں، وعلیکم بول دینا چاہیے، وہ خود ان کے اوپر ہوگی وہ بلا۔ حدیث نمبر 2808، حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی حدثنا سفیان عن الزہری عن عروہ عن عائشہ قالت ان رہطا من اليہود دخلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم، فقالت عائشہ فقالت علیکم السلام واللعنۃ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، قالت عائشہ لم تسمع ما قالوا، قال قد قلت علیکم، وفی الباب عن ابی بصرۃ الغفاری وابن عمر وانس وابی عبد الرحمن الجہنی، حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں یہودیوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو انہوں نے کہا السلام علیکہ، آپ پر موت ہو، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم، تم ہی پر ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کہا تم پر موت ہو، لعنت ہو، بہرحال اور دوسرے الفاظ بھی ہیں، بہت سختی کے ساتھ آپ جواب دیں، اور ظاہر بات ہے ایک مومن کے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی گستاخی کرے، آپ کے خلاف زبان کھولے تو اس کو جواب دینا چاہیے، اس کا دندان شکن جواب دینا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فوراً کہا کہ موت، لعنت، سب چیزیں تم پر ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ ہر بات میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ ام المؤمنین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا؟ آپ نہیں سنے کیا ان لوگوں نے کیا کہا؟ تو حضور نے فرمایا کیا تم نہیں سنی؟ ایک حدیث میں ہے الفاظ کہ کیا تم نہیں سنی کہ میں نے ان کے جواب میں کیا کہا؟ میں بھی ان کو جواب دیا وعلیکم، یعنی یہ سب چیزیں تم پر ہو، اور ظاہر بات ہے ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے،
ان کے مقابلے میں حضور ہی کی دعا قبول ہوں گی یہود و نصارہ کے مقابلے میں، تو حضور کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، انہی کو نقصان پہنچے گا۔ اس باب میں حضرت ابو بصرہ غفاری، ابن عمر، انس اور ابو عبد الرحمن جوہنی رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے۔ حدیث نمبر 2809، باب ما جاء فی السلام علی مجلس فیہ المسلمون وغیرہم۔ حدثنا یحیی بن موسیٰ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزہری عن عروۃ عن اسامۃ بن زید اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلس فیہ اخلاط من المسلمین والیہود فسلم علیہم، ھذا حدیث حسن صحیح۔ مسلم و غیر مسلم کی مخلوط مجلس کو سلام کرنا، ایک جگہ جہاں پر مسلمان اور غیر مسلم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں مشترک مل کر، کوئی میٹنگ ہے سمجھیے، یا کوئی اجلاس ہے، یا کوئی بہرحال ایک ہال ہے جہاں پر مسلم غیر مسلم دونوں شریک ہیں، دعوت ہے جیسے دیتے ہیں عام طور پر دعوت، دونوں بھی موجود ہیں، تو سلام کس طرح کرنا چاہیے؟ سلام کر کے صرف مسلمان مراد لینا چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی مجلس کے پاس سے ہوا جس میں مسلمان اور یہودی ملے جلے تھے، مخلوط تھے، دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے انہیں سلام کیا اور مراد صرف مسلمان تھے۔ حدیث نمبر 2810، باب ما جاء فی تسلیم الراکب علی الماشی، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ آداب بتائے جا رہے ہیں کہ ایک شخص سوار ہے، گاڑی پہ سوار ہے، سائیکل پہ سوار ہے، کار میں بیٹھا ہوا ہے، یا گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہے، تو ان سلام کرنا ہے، یا پیدل چلنے والا تو گاڑی پہ جو سوار ہے وہ سلام کرنا چاہیے پیدل چلنے والے کو۔ ایک چھوٹی جماعت ہے، بڑی جماعت کو سلام کرنا چاہیے۔ چھوٹی جماعت سے مراد افراد کم ہے، ایک 10 افراد کا گروپ ہے اور ایک 20 افراد کا گروپ ہے، تو 10 افراد کا گروپ 20 افراد کے گروپ کو سلام کرنا چاہیے، چھوٹے بڑوں کو سلام کرنا چاہیے۔ حدثنا محمد بن المثنى و ابراہیم بن یعقوب قال حدثنا روح بن عبادة عن حبیب بن الشہید عن الحسن عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقاعد على الكثير، وزاد ابن المثنى في حديثه ويسلم الصغير على الكبير، وفي الباب عن عبد الرحمن بن شميل وفضالة بن عبيد وجابر، هذا حديث قد روي من غير وجه عن ابی ہریرہ وقال ایوب السختیانی ویونس بن عبید وعلی بن زید ان الحسن لم يسمع من ابی ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار پیدل چلنے والے کو اور بیٹھا ہوا، سوار پیادے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو اور تھوڑے زیادہ کو سلام کریں۔ ابن مثنیٰ نے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ اس باب میں حضرت عبد الرحمن بن شبل، فضالہ بن عبید اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہے۔ یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کئی سندوں سے مروی ہے۔ ایوب سختیانی، یونس بن عبید اور علی بن زید نے کہا کہ حسن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا، یعنی ان کو سماع حاصل نہیں ہے۔ اس میں سلام کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جو شخص سوار ہے اس کو چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور جو چلنے والا ہے وہ بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے۔ کوئی ایک شخص کہیں سے گزر رہا ہے، کوئی بیٹھے ہوئے دکان میں یا مکان میں یا چبوترے پر یا مجلس میں سمجھے، تو گزرنے والا شخص بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے۔ چھوٹی جماعت ہے، کم افراد ہے، ایک جماعت کم افراد پر مشتمل ہے اور ایک جماعت میں بہت زیادہ افراد ہیں، تو جو کم افراد والی جماعت ہے وہ زیادہ افراد والی جماعت کو سلام کرنا چاہیے، اور ایک روایت میں ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں۔ بہرحال یہ سلام کے آداب ہیں۔ الحمدللہ آج کی نشست ہماری حدیث نمبر 2785 سے شروع ہوئی تھی۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے الحمدللہ حدیث نمبر 2810 تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ریکارڈنگ کے ضمن میں جو مسائل کا شکار ہیں، یا خاص طور پر جامعہ انواریہ ان دنوں جو مسائل کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کے اور آسانی کی راہیں فراہم کرے، اور اس سلسلے میں تعاون کرنے والوں کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، دن دنی رات چوگنی ان کے مقاصد میں ترقی اور کامیابی عطا فرمائے، حاجات کی تکمیل فرمائے، صحت و عافیت سے سرفراز کرے اور سب کو خوشحال رکھے، دین اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہراور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔